بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں مس نگین علی جماعت شیشم کی اردو کی حکایت رومی کے لیکچر نمبر 10 کے حصہ سوم کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کی کتاب کی حکایت رومی کے مشقی سوالات یعنی سرگرمیاں کرنے جا رہے ہیں۔ کام کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ گزشتہ لیکچر نمبر 9 آپ کو پہلے سننا ازحد ضروری ہے تاکہ آپ تمام سوالات کو بطریقہ احسن کر پائیں۔ کام شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری ہدایات آپ کو کرنا چاہوں گی۔ تو بچوں، جس صفحے پر آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس پر سب سے پہلے ایک اسکیل کی چوڑائی کا حاشیہ آپ کو لگانا ہے، پھر تاریخ اور بروز لکھنا ہے۔ اس کے بعد حکایت کا نام انتہائی خوبصورت طریقے سے خوشخط کے انداز میں سیاہ رنگ کی سیاہی سے تحریر کرنا ہوگا اور تمام سوالات بھی سیاہ رنگ سے ہی لکھنے ہوں گے۔ تمام جوابات نیلی سیاہی کے پین سے تحریر کرنے ہوں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں حکایت کی سرگرمیاں یعنی مشقی سوالات کی جانب۔ تو پیارے بچوں، سوال ہے، ان محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ بیٹا آپ کو یہ دکھائی دے رہے ہیں آپ کے اس پہ پہلا جو ہے محاورہ جو ہے عیش ہونا، دعوت اڑانا، جان پر بننا، خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہونا۔ تو آپ نے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، میں یہ چاہوں گی کہ پہلے میں آپ کو ان محاورت جو آپ کو الفاظ جو محاورے جو دیے میں ان کے معنی سمجھا دوں تاکہ آپ کو ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ تو پیارے بچوں، پہلا جو آپ کا محاورہ ہے جس کو آپ نے جملے میں استعمال کرنا ہے وہ ہے عیش ہونا۔ تو اس کا معنی ہے بہت مزے کرنا۔ تو اس کو ہم جملے میں کیسے استعمال کریں گے کہ ہم نے مری جا کر بہت عیش کی ہے، یہ آپ کا جملہ بن گیا۔ اچھا، دوسرا لفظ ہے دعوت اڑانا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کے ساتھ کھانا کھانا، تو یہ جو ہے دعوت کہلاتا ہے، دعوت اڑانا کہلاتا ہے۔ تو اس میں ہے کہ میں نے اپنے ماموں کے گھر دعوت اڑائی۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ کا تیسرا جو محاورہ ہے وہ ہے جان پر بننا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ڈر جانا، خوف زدہ ہو جانا۔ تو آپ اس کو جملے میں کیسے استعمال کریں گے کہ جب میں نے اپنے ابو کی غصے سے بھری آواز سنی تو میری جان پر بن گئی۔ ٹھیک ہے نا بیٹا۔ آپ کا چوتھا محاورہ ہے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہونا۔ تو آپ اس کے معنی ہے بہت زیادہ خوش ہونا۔ تو اس کا جو جملہ اس طرح سے بھی بن سکتا ہے کہ میں جماعت میں اول آئی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تو بیٹا یہ آپ کے 4 محاورات تھے جن کے میں نے معنی بھی آپ کو سمجھا دیے اور ان کو جملوں میں بھی میں نے تبدیل کر دیا کہ کس طریقے سے تحریر کرتے ہیں جملے۔ تو بیٹا آپ میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ جو جملے بنائیں وہ ٹیچر کے جملوں سے مختلف جملے بنے ہوئے ہوں۔ ٹھیک ہے نا بیٹا، تاکہ مجھے بھی خوشی ہو کہ آپ کو جو میں لیکچر اتنا دیتی ہوں سمجھاتی ہوں تو آپ میں قابلیت آ رہی ہے نا۔ اس طرح سے ٹیچر کے بتائے ہوئے جملے اگر آپ تحریر کریں گے تو مجھے ایسا لگے گا کہ شاید میں نے آپ کو بہتر نہیں پڑھایا یا آپ کو بنانے نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ صرف آپ کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ یہ جملے اور سوالوں کے جوابات تو آپ کو خود بنانے چاہیے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے آپ کا، مندرجہ ذیل خالی جگہ خط کشیدہ الفاظ کے مترادف الفاظ سے پر کیجئے۔ آپ کی آسانی کے لیے آخر میں معاون الفاظ دیے گئے ہیں۔ تو بیٹا یہ جو سوال ہے نا آپ کا کتاب پر ہی آپ کو حل کرنا ہے۔ یہ ہے کہ آپ کی جو یہ خالی جگہیں دی ہوئی ہیں اور آپ کی تقریباً یہ جو دیے ہوئے ہیں 10 خالی جگہیں آپ کو دی گئی ہیں جس کو آپ نے پر کرنا ہے، اور اس کے معاون الفاظ بھی آپ کو دیے گئے ہیں، یعنی جو ان خالی جگہوں میں الفاظ آ سکتے ہیں وہ آخر میں آپ کو دیے گئے ہیں۔ اب آپ نے ان میں سے سلیکٹ کر کے ان خالی جگہوں میں اس کو
مترادف کے حساب سے پر کرنا ہوگا۔ پہلے میں آپ کو بیٹا یہاں پہ رہنمائی فرمانا چاہوں گی کہ مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں، اس کی تعریف بتاؤں گی تاکہ آپ کو یہ سوال حل کرنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ مترادف الفاظ کی تعریف یہ ہے کہ ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ کو ہم معنی یا مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ مثلاً چابی، کنجی، جھنڈا، پرچم، یعنی چابی اور کنجی ایک ہی چیز کا نام ہے نا، تو وہ ایک ہی بات ہو گئی، اور جھنڈا اور پرچم بھی ایک ہی چیز کا نام ہے تو یہ بھی سیم بات ہو گئی۔ تو مطلب مترادف سیم چیز جو ہے نا، ایک ہی چیز کے نام کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کا جو پہلا ہے جو مترادف سے جس کو آپ کو بھر کے اس کو خالی جگہ کو پر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آرام و ڈیش کی زندگی انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ اب یہ خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ آپ کی معاون الفاظ میں تلاش کرتے ہیں، اس میں آئے گا آسائش مترادف ہے، تیسرے نمبر پہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ آئے گا آسائش۔ آپ کا پھر بے ہے، اس عمارت کی آرائش و ڈیش قابل دید ہے۔ تو اب یہ اس کا مترادف کیا ہوگا؟ آرائش کا، آرائش کا مترادف ہے زیبائش۔ تو زیبائش جو ہے وہ آپ کے یہ بے والے آپشن میں خالی جگہ میں آ جائے گا۔ تیسرا آپ کا جیم جو ہے جس میں اندر آپ نے خالی جگہ مترادف سے بھرنی ہے، وہ یہ ہے مشکل گھڑی میں استقامت اور ڈیش کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب استقامت کا مترادف ہے ثابت قدمی، تو اس کی خالی جگہ میں مترادف جو آئے گا وہ آئے گا ثابت قدمی۔ آپ کا دال جو ہے خالی جگہ کا جو ہے، اس میں آپ نے دیکھیں کہ یہ ہے کہ صبح کی ورزش انسان کو چست اور ڈیش رکھتی ہے۔ اب چست کا مترادف کیا ہو سکتا ہے؟ چاقو چوبند، تو یہاں پر آپ کا آئے گا چاقو چوبند۔ آگے ہے ایک آپشن آپ کا ہے ہمارے ملک کے کھیت نہایت سرسبز و ڈیش ہیں۔ اب سرسبز کا جو ہے مترادف کیا ہے؟ وہ ہے شاداب، تو یہاں پہ شاداب آئے گا۔ اب لکھا ہوا ہے واو آپشن میں کہ والدین اولاد کی تعلیم، انڈر لائن کیا ہوا نا، نیچے خط کشیدہ کیا ہوا تعلیم کو، تو تعلیم و ڈیش میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ تو اب تعلیم کا مترادف کیا ہوگا؟ تربیت۔ ٹھیک ہے نا بیٹا، تو یہاں پہ آپ کا خالی جگہ میں مترادف جو آئے گا وہ آئے گا تربیت۔ اب آپ کا زے آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی شکست پر غصے سے پیچ و ڈیش کھا رہا تھا۔ اب پیچ کا جو مترادف ہے وہ ہے تاب، پیچ و تاب، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ کا تاب آئے گا اس میں۔ آگے ہے آپشن میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی اور ڈیش ہیں۔ اب ہادی کا جو ہے مترادف وہ ہے رہنما، ہمارے جو نبی ہیں ہمارے ہادی، ہمارے رہنما ہیں، تو یہ رہنما مترادف آئے گا ہادی کا۔ یہاں پہ آپ کا خالی جگہ پر ہو جائے گی اس سے۔ اب آپ کا توئیں آپشن میں ہے کہ طہارت اور ڈیش ایمان کا حصہ ہے۔ اب جو ہے طہارت کا مترادف کیا ہے؟ پاکیزگی۔ کیا ہے؟ پاکیزگی، تو آپ اس خالی جگہ میں پاکیزگی لکھیں گے۔ آپ کا یہ جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ جو قوم محنت نہیں کرتی وہ زوال و ڈیش کا شکار ہوتی ہے۔ تو اس کا جو مترادف ہے وہ ہے، اس کا مترادف ہے انحطاط۔ آپ اس میں یہ پر کر کے اس کو مکمل کریں گے۔ یہاں پر آپ کے 10 جو ہے نا خالی جگہیں جو ہیں جو مترادف سے آپ نے پر کرنی تھی وہ مکمل ہوئی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر آپ کے حکایت رومی کی سرگرمیاں جو تھیں تمام مکمل ہوئیں، اور امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو پیارے بچوں، آج آپ کو آپ کی حکایت کے 2 سوال دیے جا رہے ہیں جو کہ آپ کو کرنے ہیں، اور اس کی آپ کو
جو حکایت رومی کی تمام سرگرمیاں مکمل ہو گئی، یہاں پر آپ بڑھتے ہیں گھر کے کام کی جانب. تو آپ کو جو سمجھائے گئے سوال جو دو ہیں وہ آپ کو بڑے پیارے اور خوشخط کے انداز میں کرنے ہیں. تو آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ کو جو سوال دیے جا رہے ہیں وہ انتہائی خوشخط ہونے چاہیے. آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے حکایت کے مشقی سوالات کے جوابات جس کی آپ کو ابھی رہنمائی فرمائی گئی ہے اس کے عین مطابق مشقی سوالات کے جوابات خوشخط کے انداز میں تحریر کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کی تصویر لے کر آپ کی کلاس کے واٹس ایپ گروپ میں بھیجنی ہوگی تاکہ اس میں کوئی اصلاح کی گنجائش ہو یا کوئی اغلاط ہوں یا کوئی غلطیاں ہوں تو میں اس کو درست کر سکوں، آپ کی مزید رہنمائی فرما سکوں. اب اجازت دیجیے، آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.